بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں عدنان احمد، ایسٹرولوجر۔ وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ دوستو، یہ نیا سلسلہ ہم نے ویکلی ہوروسکوپ کا نکالا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے 8 اپریل سے 14 اپریل تک کا آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا۔ ویسے تو اوورآل ہم منتھلی ہوروسکوپ کا ذکر کرتے ہیں، منتھلی ہوروسکوپ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب ہم نے ہر ہفتے ویکلی ہوروسکوپ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس ویڈیو میں آپ تمام برجوں کا اکٹھا آپ ہوروسکوپ سنیں گے، جس میں تمام ہوروسکوپ، تمام ستارے شامل ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل کی، یعنی ایریز کی۔ دائرۃ البروج کا سب سے پہلا ستارہ برج ایریز۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا ہفتہ 8 اپریل سے 14 اپریل کیسا گزرے گا۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے جاری کاموں میں ٹھہراؤ آ جائے گا، جس کی وجہ سے تمام معاملات سست روی کا شکار نظر آئیں گے، جبکہ آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بھی کمی محسوس ہوگی۔ 11 اور 12 اپریل کو ملازمت پیشہ افراد کو مناسب مواقع میسر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی کوشش بروئی کا لانے سے اپنی زندگی میں سکون مل سکے گا۔ آپ کو اپنی ملازمت یا دوسرے ذرائع سے روپے پیسے کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا برملا استعمال ممکن بنا کر شاندار ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی پیشہ ورانہ اہداف کے حصول کے بارے میں منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ آپ کے لیے موجودہ کام میں بہتری کے امکانات سامنے آئیں گے۔ 12 سے 14 اپریل آپ کی ذہنی دباؤ بڑھنے کی صورتحال پیش آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو دوسروں کے سامنے اپنے نظریات کا اظہار کرنے میں محتاط رہنا چاہیے اور اپنے غصے پہ بھی قابو پانا چاہیے، ورنہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ 15 اپریل کو حالات دوبارہ آپ کے کنٹرول میں آ سکیں گے۔ آپ میں تحصیل علم کا جذبہ جاگنے سے مطالعے کا شوق آپ کے اندر پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ معلوماتی تحریریں پڑھنے کے علاوہ علم و ادب کے بارے میں بھی جاننے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ تو برج ایریز، برج حمل کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دائرۃ البروج کے دوسرے ستارے یعنی ٹورس کی، برج ثور۔ برج ثور کا 8 اپریل سے 14 اپریل کیسا گزرے گا، یہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ 8، 9 اور 10 اپریل کے دن آپ کے ملے جلے خیالات سامنے آ سکیں گے، لیکن آپ کے مقابلے پر موجود خفیہ دشمن و مخالفین آپ کے زیر ہو جائیں گے اور آپ کے خاص اور جدید رجحانات سامنے آ سکیں گے۔ آپ اپنی خاندانی سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے، لیکن آپ کو اپنے بچوں اور گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کی وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی میں کئی غلط فہمیاں پیدا ہونے کے خدشے حقیقت بن سکتے ہیں۔ 11 اور 12 اپریل کو آپ شوبز اور ٹی وی چینل سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ آپ اپنی قابلیت اور صلاحیت کا برملا اظہار کرنے میں کامیاب رہیں گے، لیکن مالیاتی لین دین میں دوسروں پر اعتماد ہرگز نہ کریں۔ 13 اور 14 اپریل کا دن روپے پیسے کی وصولیاں کا دن ثابت ہو سکے گا اور آپ اپنے پیاروں کے ساتھ محبت مزید بڑھ سکے گی۔ اسی دوران آپ کے دماغ پر حاوی وسوسے اور غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی۔ طالب علموں میں دوران تعلیم پیدا ہونے والا عدم استحکام اور بے چینی بھرے جذبات کسی تجربہ کار استاد کی بہترین رہنمائی کی وجہ سے ختم ہو سکیں گے۔ 15 اپریل کا دن آپ کی صحت کے لیے ناخوشگوار رہے گا۔ روزانہ کے معاملات میں اپنے آرام کے لیے وقت نکالتے رہیے۔ تو یہ تو تھا ٹورس کا 8 اپریل سے 14 اپریل۔ اب ہم بات کرتے ہیں دائرۃ البروج کے تیسرے ستارے برج جوزا یعنی جیمنی۔ دیکھتے ہیں کہ جیمنی کا 8 اپریل سے 14 اپریل کیسا گزرے گا۔
موجودہ ہفتے میں 8 اپریل دوپہر کا وقت آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا، جبکہ اس کے بعد 10 اپریل تک کا باقی وقت ناموافق ہوگا یعنی ان لکی ہے۔ اس دوران اپنے بچوں کی سرگرمیوں پہ خاص نظر رکھیں کہ ان کی وجہ سے آپ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، جبکہ تذبذب کا شکار ہونے کی وجہ سے کسی امتحان کا نتیجہ بھی آپ کے حسب منشا نہیں ہوگا۔ مختلف امور میں آپ کی عملیت پسندی اور جذباتیت خطرناک نتائج کی عامل ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کے دلی امور آپ کی اداسی کا سبب بن سکتے ہیں، جبکہ مالی معاملات کی وجہ سے سنجیدگی طاری ہو سکتی ہے۔ 11 اور 12 اپریل کو آپ کے گھر میں جاری خوشی بھرے معاملات مکمل ہونے سے آپ کی خوشی بڑھ سکتی ہے۔ کسی کو ادھار دی ہوئی رقم واپس ملنے کے امکانات معمول سے خاصے زیادہ ہیں۔ اپنی اشیاء کی حفاظت خود ممکن بنائے اور ان مددگار وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی فنکشن یا پارٹی میں شامل ہوں گے تو بجا طور پر عزت ملے گی اور بہت سی خوشگوار یادیں خیالات پر حاوی رہنے سے ذہن اچھا ہوگا اور آپ کے ذہن کا اور آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ 13 اور 14 خاصی مددگار اور فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے۔ 15 اپریل کو روپے پیسے کی ریل پیل محسوس کرنے کے علاوہ عملی طور پہ اس کا تجربہ بھی کر پائیں گے اور اس ہفتے کا اختتام خوشی بھرے لمحات کے ساتھ ہو سکے گا۔ برج جیمنی کی اب ہم بات کرتے ہیں۔ برج کینسر یعنی برج سرطان، دائرۃ البروج کا چوتھا ستارہ۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا 8 اپریل سے 14 اپریل کیسا گزرے گا۔ موجودہ ہفتے کا آغاز 8، 9 اور 10 اپریل کا دن ہر لحاظ سے منافع بخش ثابت ہو سکے گا اور اپنے مد نظر تمام امور میں مکمل کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ بہت سے غیر شادی شدہ افراد کی منگنی اور منگنی شدہ افراد کی شادی طے پا سکتی ہے۔ ایسے میں بے روزگار حضرات شاید دل برداشتہ نظر آئیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ وقت بہت جلد تبدیل ہونے والا ہے، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 11 اور 12 اپریل کو چاند زائچے کے 12ویں گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے آپ کی مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس دوران ممکنہ طور پر آپ کو اپنی کچھ پیاری چیزوں کی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ ممکنہ طور پہ اس میں آپ کے کپڑے، روپے، پیسے، جیولری، حتیٰ کہ آپ کا دستیاب وقت بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی تقریب میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو شمولیت اختیار کرنا پڑ سکتی ہے، جس میں ممکنہ طور پہ آپ کے لیے حالات سازگار نہیں ہوں گے اور ناخوشگوار صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ 13 اور 14 اپریل کو کئی ایسے اہداف کا حصول ممکن ہو سکے گا جو پہلے سے مشکل اور ناقابل حصول نظر آتے تھے، مگر بہت ساری کامیابیاں آپ کو مل سکتی ہیں۔ بہت ہی جارحانہ مزاج کے حامل افراد آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو سکیں گے اور 15 اپریل کا دن آپ خاصے پرسکون اور مطمئن ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بھی سکون ہی سکون نظر آئے گا۔ اب بات کرتے ہیں برج دائرۃ البروج کے 5ویں ستارے یعنی برج اسد یعنی برج لیو۔ دیکھتے ہیں کہ لیو کا 8 اپریل سے 14 اپریل کیسا گزرے گا۔ آٹھ اپریل کو اپنی جاری امور کو نمٹانے کے علاوہ بآسانی اس کی تکمیل میں بھی کامیاب ہو سکیں گے، جس کی وجہ سے اپنے سینئرز کا ساتھ حاصل ہو سکے گا، جبکہ آپ بہت زیادہ پرعزم نظر آئیں گے۔ 9 اور 10 اپریل کو آپ کی شخصیت بہت زیادہ بااثر نظر آئے گی، جبکہ آپ کا رجحان خاص طور پر روحانیت اور روحانی معاملات کی جانب گامزن رہے گا۔ خاندانی معاملات اور تقریبات میں آپ کی مصروفیات معمول سے بڑھ کر سامنے آئیں گی۔ ایسے میں آپ اپنے دل پسند مشاغل کو شروع کرنے کے علاوہ سیر و تفریح میں ہلا گلا کرنے میں مصروف ہو سکیں گے، جبکہ پیار بھرے جذبات حاوی ہونے سے آپ خاصے رومانٹک بھی ہو جائیں گے، جسے مد نظر رکھتے ہوئے کچھ خاص کرنے کے لیے خصوصی پروگرام بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔ 11 اور 12 اپریل کو کہیں سے روپے پیسے کا حصول ممکن بنانے کے امکانات خاصے روشن نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی امید و توقعات عروج پر رہنے کی وجہ سے آپ کا زندگی کے بارے میں رویہ اور سوچ بہت پازیٹیو ہے۔ 13 اور 14 اپریل کو اپنے رشتہ داروں کی جانب سے کچھ ناخوشگوار خبریں مل سکتی ہیں۔ خاندان بھر کا ماحول کھنچاؤ کا شکار نظر آئے گا، اس لیے آپ کو خطرناک کاموں سے دور رہنا چاہیے۔
15 اپریل کو آپ کی محنت کا صلہ مل سکے گا۔ آپ کے والدین اور بڑے بزرگوں کا برتاؤ شفقت بھرا ہوگا۔ تو یہ تھے برج اسد۔ اب ہم بات کرتے ہیں دائرۃ البروج کے چھٹے ستارے برج سنبلہ یعنی ورگو۔ برج سنبلہ 8 اپریل سے شروع ہونے والا ہفتہ آپ کے لیے ملے جلے حالات کو سامنے لانے کا سبب بن سکے گا، جس کی وجہ سے خواتین کے تعلقات اپنی ساس اور بہو کے ساتھ بہترین نظر آئیں گے۔ آپ کا ذاتی اعتماد بڑھنے کے امکانات بھی سامنے آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے محبت بھرے امور کو سر پر سوار کرنے کے علاوہ شادی بیاہ کے معاملات سے بھی خود کو دور رکھنا ہوگا۔ لیکن کسی بھی مسئلے میں ملوث ہونے سے بچاؤ، اپنے بزرگوں اور سینئر افراد سے مشاورت کر کے رہنمائی حاصل ضرور کریں۔ اپنے ذہن سے خوف کو دور کر کے ہی اپنے تمام امور کو تکمیل کی منزل تک پہنچا سکیں گے۔ اپنے خوشی کے حامل امور کے بارے میں تفصیلی لائحہ عمل سے طے کر سکیں گے اور کئی ایک شادیوں اور خوشیوں بھری تقریبات میں شمولیت اختیار کر سکیں گے۔ 11 اور 12 اپریل کو ذہنی آرام و سکون کی ضرورت محسوس کر سکیں گے، اس کی وجہ سے آپ خود کو مضبوط اور ذہین فرد بنا سکتے ہیں۔ دراصل یہ وہ وقت ہے جب آپ ترقی کر سکتے ہیں، نئی دوستیاں پال سکتے ہیں، اپنے عزت و وقار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ 13 اور 14 اپریل کو مقابلے کے امتحان میں شمولیت اختیار کر کے کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ طویل عرصے کی چلی آ رہی پریشانیوں کا خاتمہ بھی ممکن بنا سکیں گے۔ 15 اپریل کو نصیب کا ساتھ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے مالی امور میں آپ کا ہاتھ تنگ ہو سکتا ہے، اور جبکہ آپ کے دشمنوں سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ دشمنوں سے مراد حاسدین اور جو آپ سے جلتے ہیں، جو آپ سے پسند نہیں کرتے، ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب ہم بات کریں گے دائرۃ البروج کے 7ویں ستارے یعنی برج میزان لبرا۔ دیکھتے ہیں کہ لبرا کا 8 سے 14 اپریل کیسا گزرے گا۔ موجودہ ہفتے میں 8، 9، 10 اپریل کو گاڑی انتہائی احتیاط سے چلائیں کیونکہ حادثات کے خطرات موجود ہیں۔ ذائچے کے 8ویں گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، جیسے آپ کا کوئی بڑا آرڈر منسوخ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا معاہدہ ختم ہو سکتا ہے، ایسے میں باپ اور بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے۔ 11 اور 12 اپریل کو اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ کے محبت بھرے تعلقات استوار ہو سکیں گے، جبکہ ملازمت اور کاروبار کے لیے نئے مواقع سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کی مصلحت کرانے کے علاوہ شادی بیاہ کے فیصلے میں بھی سلسی کر سکتے ہیں۔ آپ کے منہ سے ہوئے الفاظ عوام کے لیے خاص توجہ کے طالب ہوں گے۔ 13 اور 14 اپریل کو آپ کے گھریلو حالات خاصی دوستانہ اور خوشگوار ہوں گے۔ آپ کا رجحان مذہب اور مذہبی سرگرمیوں کی جانب زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا رویہ بھی بدلا ہوا نظر آئے گا۔ 15 اپریل کا دن آپ کے مالی استحکام کا دن ثابت ہوگا۔ آپ کے سینئرز اور آپ کا باس ہر کام کے لیے آپ پر تکیہ کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کی ترقی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ کے تبصروں اور فی البدیہ جملے کسنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے دائرۃ البروج کے 8ویں ستارے یعنی برج عقرب اسکارپیو۔ 8 اپریل کا دن آپ کے لیے بہترین اور فائدہ مند ثابت ہو سکے گا، جبکہ آپ کا خاندانی ترجیحی طور پر آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہوگا۔ آپ اپنے روزانہ کے معاملات کے ساتھ اپنے طرز حیات میں بھی خاصی اہم تبدیلی لا سکیں گے۔ 9 اور 10 اپریل کا دن آپ آسانی سے گزار سکتے ہیں، جبکہ طویل عرصے سے جاری کسی مشکل کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی محنت اور جدوجہد بھری سوچوں کو بروئے کار لا کر اپنے مال حالات کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ 11 اور 12 اپریل کو چاند کی پوزیشن آپ کے لیے خاصی نقصان کی حامل ہوگی۔ آپ کو کہیں سے انتہائی ناخوشگوار خبریں موصول ہو سکیں گی۔ اس دوران آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، جبکہ لوگوں کو آپ کے فیصلوں پر تنقید کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ کے جاری امور بھی تکمیل کی منزل تک پہنچ پائیں گے۔ 13 اور 14 اپریل کو اپنے دوستوں کی مدد حاصل ہو سکے گی، لیکن آپ کو روپے پیسے کے معاملات میں خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کو اپنے والدین اور بزرگوں کی شفقت اور پیار حاصل ہو سکے گا۔ 15 اپریل کا دن آپ کے لیے خاصا بہتر اور خوشگوار دن ثابت ہو سکے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دائرۃ البروج کے 9ویں ستارے یعنی سیگیٹیریس قوس۔ دیکھتے ہیں ان کا 8 اپریل سے 14 اپریل کیسا گزرے گا۔
8 अप्रैल का दिन जायदाद की खरीद و फरोख्त के लिए बेहतरीन साबित हो सकेगा। आपका नसीब यावरी कर सकेगा, लेकिन आपको मुकद्दर आजमाई नहीं करनी चाहिए। आपके शराकती मामलात तरक्की की जानिब गामजन रहेंगे। अगर प्यार मोहब्बत और दूसरों को मुतासिर करने की हो तो आप सबसे आगे नज़र आएंगे। 9 और 10 अप्रैल को आपके सामने आने वाली मुश्किलात और रुकावटें दूर हो सकेंगी। आपको अपने अना पर काबू पाने के बाद ही किसी को अपनी मदद के लिए पुकारना मुनासिब और फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। आपको अपने मूड पर काबू पाकर ज़िंदगी को खूबसूरत और इंतहाई खुशगवार बना सकेंगे। आपके तमाम नामुकम्मल काम जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे। 11 और 12 अप्रैल को चाँद की जायचे के 7वें घर में मौजूदगी आपके ज़हनी सुकून का बाइस बन सकेगी। तमाम तकलीफ दूर हो सकेंगी। आपका दोस्ताना रवैया और दूसरों की इज़्ज़त अफजाई करने की आदत आपको बहुत आगे ले जाने का सबब बन सकेगी। आप समाजी फलाह व बहबूद के कामों में हिस्सा लेंगे और कुछ पुराने मसाइल को इत्तेफाक राय से हल कर सकेंगे। अपने आप को अहले खाना के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल सकेगा। 13 और 14 अप्रैल का वक्त मुवाफिक साबित नहीं हो सकेगा, लेकिन लिहाजा मोहतात रहकर वक्त गुजारें और अपने मामूलात की अदायगी में कोई कसर बाकी ना रहने दें। 15 अप्रैल को वक्त बदला हुआ महसूस होगा, जिससे आपका ज़हनी दबाव कम हो सकता है। अब बात करते हैं दायरतुल बुरूज के 10वें सितारे यानी बुर्ज जिद्दी कैप्रिकॉर्न। देखते हैं इनका 8 से 14 अप्रैल कैसा गुजरेगा। 8, 9, 10 अप्रैल को अरबाब इख्तियार और बड़े अफसरान से आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर रहेंगे। ये इस्तवार हो सकेंगे। आपके सीनियर अफसरान आपकी मेहनत और कारकर्दगी को सराहेंगे, जिसके नतीजे मुमकिन तौर पर आपको मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं। 11 और 12 अप्रैल को आपकी खुशियों का मंबा तलाश कर पाएंगे। खुशियाँ आपकी जानिब लपकेंगी। दौलत आपकी दस्तरस में होगी, जिसकी वजह से आप बहुत खुशी महसूस करेंगे। आप अपनी मेहनत और जफ़ाखशी से काम लेकर बदतरीन सूरत हाल को भी अपने फ़ायदे और बेहतरी की सूरत हाल में बदल सकेंगे। यकीनी तौर पर आप अपने फ़राइज़ इंतहाई दिलजमी से अदा करने की कोशिश करेंगे। 13 और 14 अप्रैल के दिन ख़ास से पुरसुकून रहेंगे। आपको अपने बड़ों की दुआएं हासिल रहेंगी। आपकी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ मामला बहुत जल्द हल होने की उम्मीद है। इस दौरान कभी इम्कानात मौजूद है कि आप कोई कीमती चीज़ खरीद सकेंगे। 15 अप्रैल को मियाँ बीवी के दरमियान गलतफहमियाँ जन्म लेने के इम्कानात बहुत वाज़ेह सामने आ सकते हैं। इसके अलावा मुमकिन तौर पे आपके माली नुकसान भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे दायरतुल बुरूज के 11वें सितारे यानी बुर्ज दिलो इक्वेस का 8 से 14 अप्रैल कैसा गुजरेगा। मौजूदा हफ्ते का आगाज़ 8, 9, 10 अप्रैल के दिन आप खुद अपने साथ दुश्मनी कर सकेंगे। आप बिला वजह दूसरों के साथ पंगेबाजी में भी मसरूफ़ हो सकते हैं, जिसकी बज़ाहिर कोई वजह समझ नहीं आ सकती, और इसकी वजह से हालात में पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी। अदालती मामलात और मुकदमेबाजी में इजाफ़ा हो सकता है। माली दुश्वारियाँ में बेतहाशा इजाफ़ा हो सकता है। कई किस्म की रुकावटें सामने आने से आप शदीद परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। 11 और 12 अप्रैल को आपकी तख्लीकी सलाहियतें बहुत बेहतर अंदाज में उजागर हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप भरपूर एतमाद का मुजाहरा कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी शोहरत बढ़ने से अवामी तौर पर आपकी पज़राई हो सकेगी, जबकि आप अपने घरेलू मामलात के साथ साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी भी आसान तरीके से कर सकेंगे। 13 और 14 अप्रैल को आप अपने अहम इत्तलात मौसूल कर सकेंगे। इसके अलावा कोई नया फ़र्द आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है। आपको चाहिए कि सभी अफराद के साथ यकसा सलूक करें और किसी को भी तरजीही सलूक का हकदार ना बनाएं। 15 अप्रैल को आपकी सेहत पहले की निस्बत बेहतर हो सकेगी, जबकि घरेलू मामलात में कुछ मसाइल जन्म ले सकेंगे, जिनका हल आप बआसानी कर सकेंगे, लेकिन आपको कीमती अशिया की ख़ास हिफाजत करनी होगी, क्योंकि इनके चोरी होने या गुम होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे दायरतुल बुरूज के आखिरी सितारे बुर्ज होत, आखिरी और 12वीं सितारे बुर्ज होत यानी पाइसिस की। पाइसिस दायरतुल बुरूज का सबसे आखिरी सितारा है, और देखते हैं कि इनका 8 से 14 कैसा गुजरेगा।
موجودہ ہفتے کے آغاز میں 8، 9 اور 10 اپریل آپ کو کہیں سے رقم وصول ہو سکتی ہے۔ آپ کسی ایسے کام کا آغاز کریں گے جب تک اس کام کی تکمیل کے بعد متوقع نتائج کا حصول ممکن نہ ہو، آپ کو سکون نہیں مل سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی رقم کا بہترین استعمال بھی یقینی بنا سکیں گے۔ دراصل موجودہ وقت آپ کے لیے انتہائی بہترین اور موافق ہونے کے علاوہ بہت زیادہ خوشیوں بھرا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے کہیں انٹرویو دیا ہو یا کسی مقابلے کے امتحان میں شرکت کر رہے ہوں تو آپ کو کامیابی کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ 11 اور 12 اپریل کے دن آپ کے لیے ناموافق رہیں گے کیونکہ آپ کے غلط مشورے کسی فرد کی زندگی اجیرن بنا سکتے ہیں، جبکہ مختلف تقریبات میں شمولیت کے دوران آپ کو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ کمر اور پیٹ کے نچلے والے حصے میں کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنے کھانے پینے اور دیگر سرگرمیوں میں اعتدال قائم کریں۔ 13 اور 14 اپریل کے دن آپ کو اپنی علمی صلاحیتیں میں اضافہ کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوں گے، جنہیں بنیاد بنا کر طویل عرصے سے چلی آ رہی کسی پریشانی کا خاتمہ ممکن بنا سکیں گے۔ ذہل اس وقت آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں قیام پذیر ہے، جس کی وجہ سے آپ کی مالی حالات خاصے مضبوط ہو سکیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کی گھریلو زندگی حشاش بشاش رہے گی۔ 15 اپریل کو آپ کے کام کرنے والی جگہ پر آپ کا اثر رسوخ بڑھ سکے گا، جبکہ آپ کی شخصیت کا بہتر تاثر نمایاں ہو سکے گا۔ آپ کو اپنے دوست احباب سے ملاقات کے مواقع بھی مل سکیں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری پورے ہفتے کی پریڈکشنز تمام ستاروں کے بارے میں، اور 8 اپریل سے 14 اپریل تک۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی آپ ہم سے پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کیجیے 0310247639، ہم میسج کیجیے 0310247639 اور واٹس ایپ کیجیے 0307292796 آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ Once again, thank you so much. Thank you so much for watching. See you next time. And don't forget to subscribe my channel.